السلام علیکم. میں اسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. یہاں آج اتوار کا دن ہے اور آج کے دن آپ سب بے صبری سے انتظار کرتے ہیں لندن کی ڈائری کا، جسے خالق ہیں فہیم اختر لندن. تو پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری، جو اخبار مشرق کلکتہ اتوار 6 جون 2021 بمطابق 24 شوال المکرم 1442 ہجری میں شائع ہوا ہے. آج کا عنوان ہے کورونا سے مرنے والے ہندوستانی اور انسانیت کے خلاف جرم. تو پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری، جسے خالق ہے فہیم اختر لندن. حال ہی میں معروف انگریزی ادیب اور سماجی کارکن اروناتھی رائے کا ایک مضمون برطانیہ کے اخبار میں شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم انسانیت کے خلاف جرم دیکھ رہے ہیں. یہ بات انہوں نے ہندوستان کی کووڈ تباہی سے متعلق کہی ہے. اروناتھی رائے نے ہندوستانی وزیر اعظم کی کووڈ سے نمٹنے میں ناکامی اور لاپرواہی پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. کبھی کبھی ہم انسان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ آخر کیوں کر ہم انسان ہوتے ہوئے بھی حیوان بن جاتے ہیں. بیشتر مثالیں ایسی ملتی ہیں جب ہم کبھی نہ کبھی اپنی انسانیت کو بالائے طاق رکھ کر ہر وہ حد پار کر جاتے ہیں جس سے ہمارا سر تو نیچا ہوتا ہی ہے، اور ہم سوچ کر بھی نہیں سمجھ پاتے کہ آخر کیوں ہم نے ایسے جرم کیے. دنیا کی عدالت میں ان کا فیصلہ تو ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ طاقت اور دولت کے بلبوتے پر ظلم کرنے والا آزاد انسانیت کا مذاق اڑاتا پھرتا ہے. تاریخ کے پنوں کو پلٹنے سے نہ جانے کیسی کیسی جنگیں اور نسل کشی کی مثالیں پڑھنے کو ملتی ہیں، جس سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے، انسان مذہب، ذات پات، نسل مظلوم ہونے کی بنا پر اپنی جان ظالم حکمرانوں کو ہاتھوں گنواتا رہا ہے. تاہم کبھی کبھی ان ظالم حکمرانوں کو سزا ملی ہے تو کبھی کبھی ان کی طاقت کے آگے دنیا بے بس بھی رہی ہے، اور سیاست کے بھینٹ چڑھی دنیا کی عدلیہ اور قانون بے بس ہو جاتی ہے. اس طرح ہر بار ہم یہی سوچتے ہیں کہ اس ظالم کو سزا ملے گئی، لیکن ہم اپنی بے بسی اور آہ بھرنے کے کچھ کر بھی نہیں پاتے ہیں. آخر کار معاملہ سیاست کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے. انسانیت کے خلاف مشہور جرائم جو ہوئے ہیں، ان میں آرمینین نسل کشی جس میں 1.5 لاکھ تک کی موت ہوئی، کمبوڈین نسل کشی جس میں 30 لاکھ تک ہلاک ہوئے، نائجیرین شہری جنگ جس میں 30 لاکھ ہلاک ہوئے، ہولو ڈومر جس میں 5 لاکھ کی موت ہوئی، ہولو کوسٹ جس میں 6 لاکھ لوگوں کو مارا گیا، امریکہ کا یورپیائی نوآبادیاتی جس میں 10 لاکھ لوگ مارے گئے. تاہم بوسنیا کا نسل کشی بھی ایک ایسا جرم تھا جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے تھے. یہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ تمام جرائم نسل کشی سے منسلک ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہندوستان میں کورونا کی دوسری لہر کے دوران جس طرح سے لوگ آکسیجن کو ترس رہے ہیں، اس کا بھی تعلق انسانی جرم سے ہی منسلک ہے، یعنی کہ لوگوں کو بنا آکسیجن مرتے ہوئے چھوڑ دیا گیا ہے. بین الاقوامی اخبارات میں ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی جلتی چتا کو دیکھ کر منہ کلیجے کو آ جاتا ہے. مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ مودی اینڈ ٹیم کو بھارت کے شمشان سے اجتماعی لاشوں سے اٹھنے والے شعلوں کی اذیت ناک تصویر جو کہ بین الاقوامی اخبارات کا صفحے اول میں شائع ہو رہی ہے، اس پر ان کی نگاہ پڑ رہی ہے یا نہیں. تاہم اتنا ضرور پتہ ہے کہ ہندوستانی حکومت اس بحث میں الجھی ہوئی ہے
کہ کس صوبے کو کتنا آکسیجن دینا چاہیے۔ 2017 میں ریاست اتر پردیش میں وزیر اعظم نریندر مودی کی بات تو آپ سبوں کو یاد ہی ہوگی، جب انہوں نے انتخابی مہم میں مذہبی کارڈ کھیلتے ہوئے انہوں نے ریاستی حکومت پر الزام لگایا کہ حکومت مسلمانوں کے قبرستان پر زیادہ خرچ کر رہی ہے جبکہ اسے شمشان کی پرواہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر کسی گاؤں میں قبرستان تعمیر کیا جاتا ہے تو وہاں شمشان بھی تعمیر کیا جانا چاہیے۔ مجمع میں موجود بھٹکے ہوئے لوگوں نے شمشان شمشان کا نعرہ بلند کیا تھا، جس سے انسانیت کے دشمن نریندر مودی کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ بکھر گئی۔ جس ملک میں الیکشن قبرستان اور شمشان کے مدعا پر ہو اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ جب امریکہ اور یورپ کورونا کی دوسری لہر سے پریشان حال تھا اور ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی تھی، تو اس وقت حکمرانوں سے لے کر عام آدمی اسی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ کس طرح لوگوں کی جان بچائی جائے۔ وزیر اعظم سے لے کر سائنسداں، ڈاکٹر روزانہ شام ٹیلی ویژن پر آ کر لوگوں کو ہسپتال سے لے کر ویکسین اور روزگار کے سلسلے میں باتیں بتاتے اور نیوز رپورٹر کے سوالات کا جواب بھی دیتے، لیکن اس کے برعکس ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اپنا زیادہ تر وقت الیکشن ریلیوں میں گزارا یا من کی بات کہنے میں، جسے اب لوگوں نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ یہی نہیں، نریندر مودی عالمی فورم پر بھی ہندوستان کی شیخی بگاڑنے دکھائی دیے، جبکہ ان کے لہجے میں ہمدردی کا ایک لفظ بھی نہیں سنا گیا، جو کہ ایک نہایت شرمندگی کی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب امریکہ، برطانیہ سمیت یورپ میں کورونا کی دوسری لہر چل رہی تھی تو ہندوستانی وزیر اعظم کیوں لاپرواہ ریاستی الیکشن کے لیے فکر مند تھے؟ کیوں وزیر اعظم نے ہسپتال کو جدید آلات سے لیس نہیں کیا؟ کیوں فوج کی مدد نہیں لی گئی؟ کیوں غیر بی جے پی ریاستوں کے ساتھ سوتیلا پن جیسا سلوک کیا گیا؟ ایسے کئی سوالات ہیں جس کا ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو جواب دینا ہوگا۔ پچھلے سال جب پوری دنیا میں کورونا پھیلی ہوئی تھی تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بڑے پیمانے پر لاک ڈاؤن کرنے کا مشورہ دیا تھا، جس سے بہت ساری جان بچائی گئی، لیکن اس وقت بھی ہندوستانی وزیر اعظم نے کبھی لوگوں سے دیا جلانے کو کہا، کہ تھالی بجانے کو کہا اور کورونا کو مذاق بنا کر رکھ دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اندھ وشواس کو بڑھاوا ملا اور لوگوں نے کورونا کے خطرناک اثرات سے لاپرواہ ہو گئے۔ اگر ہندوستانی وزیر اعظم اس وقت دنیا میں پھیلی کورونا اور اس سے بچاؤ کی ترکیب پر کوئی رائے عمل بنایا ہوتا تو آج ہندوستان کے لاکھوں لوگ آکسیجن کے لیے ہاہاکار نہیں مچاتے اور نہ ہی ہر جگہ شمشان گھاٹ دکھتا۔ بی بی سی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 10 گنا زیادہ ہے۔ مجھے اس بات پر کوئی شک بھی نہیں گزرتا ہے، کیونکہ ہندوستان کی کورونا کی صورتحال عجیب و غریب بنی ہوئی۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کے ذاتی ویڈیو حالات کچھ اور بتا رہے ہیں تو ہندوستانی نیوز ایجنسیاں حکومت کی حمایت میں بیان دینے سے باز نہیں آ رہی۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اس بات کو اقرار کرنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد ہندوستانی حکومت کے اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہیں۔ حال ہی میں دلی میں مقیم جمیل صاحب سے میری بات ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ ان کے گھر کے 10 افراد کو کورونا ہو گیا تھا۔ جب ان کی حالت بگڑنے لگی تو گھر والوں نے انہیں اسپتال میں بھرتی کر دیا، لیکن جمیل صاحب نے
لرزتی آواز سے ایک ایسی بات بتائی جس سے میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے کہا کہ وارڈ میں کورونا سے متاثر مریضوں کی آواز سن کر انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی ذبح خانے میں موجود ہیں۔ جمیل صاحب نے مزید کہا کہ اللہ سبوں کو کورونا سے محفوظ رکھے۔ اسپتال آکسیجن کی بھیک مانگ رہے ہیں اور مرکزی حکومت کورونا مریضوں کی ہمدردی سے دور اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ آکسیجن کے بحران کی وجہ سے ریاستوں کے مابین شدید بحث چل رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں الزام تراشی میں لگی ہوئی ہیں۔ اتر پردیش جہاں سب سے زیادہ لوگ آکسیجن کے لیے پریشان ہیں، وہاں کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی ریاست کے کسی بھی اسپتال میں آکسیجن کی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں انہیں قومی سلامتی ایکٹ کے تحت ضمانت کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ کوئی یوگی آدتیہ ناتھ کو سمجھائے کہ وہ اپنے بھگوا لباس پر PPE لباس ڈال کر کورونا مریضوں کی آکسیجن فراہم کرے، کیونکہ اتر پردیش میں لاش جلانے کو لکڑیاں کم پڑ گئی ہیں۔ انسانیت کے خلاف جرائم سے مراد کسی خاص جرائم کا حوالہ دیا جاتا ہے جو بڑے پیمانے پر حملے کے تناظر میں عام شہریوں کو نشانہ بناتا ہے، خواہ ان کی قومیت قطع نظر ہو۔ ہندوستان میں لاکھوں لوگوں کو آکسیجن نہیں مل پا رہا ہے، جس کی وجہ سے معصوم لوگوں کی جان جا رہی ہے، جس کا قصوروار ہندوستانی حکومت ہے جو اپنے فرائض دینے میں ناکام ہے۔ اس لیے میں بھی اسے انسانیت کے خلاف جرم مانتا ہوں۔ تو دوستو، ابھی آپ SM راشد کی ادبی دنیا میں اپنا پسندیدہ کالم سن رہے تھے، لندن کی ڈائری، جسے خالق ہیں فہیم اختر لندن، جو اخبار مشرق آج اتوار کے دن شائع ہوا ہے، اور آج کا ان کے مضمون کا عنوان تھا کورونا سے مرنے والے ہندوستانی اور انسانیت کے خلاف جرم۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا کالم بھی اتنا ہی پسند آیا ہوگا جس طرح آپ دوسرے کالم پسند کرتے آئے۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اپنے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے SM راشد کی ادبی دنیا، کسی اور کالم نگار کے ساتھ، کسی اور افسانہ نگار کے ساتھ، کسی ڈرامہ نگار کے ساتھ، کسی شاعر کے ساتھ۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔